اجلاس تھا، اس حوالے سے کیا فیصلے ہوئے؟ دیکھیے، آج ہماری ایڈوائزری گروپ کی میٹنگ ہوئی تھی. اس میں جو عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے لیڈر آف اپوزیشن کو، اس کے مدرجات پہ غور ہوا، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ابھی اس میں آئین کے تقاضے پورے ہونا باقی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک پریسیڈنٹس بنے گا ہمیشہ کے لیے. تو اس عمل کو اور کنسلٹیشن کو جو پاکستان کے آئین میں طریقہ درج ہے، جو سپریم کورٹ کے فیصلوں میں صراحت کے ساتھ درج ہے، اسی کے مطابق ہونا چاہیے. عمران خان صاحب بوجود اس طریقے کو اپنانے سے ہچکچا رہے ہیں، اور پہلے انہوں نے وزیر خارجہ کو کہا، جنہوں نے آگے ایک ایڈیشنل سیکرٹری کو کہا کہ وہ خط لکھ دیں، پھر انہوں نے اپنے سیکرٹری کو کہا، جبکہ سپریم کورٹ میں بہت واضح طور پہ یہ صراحت موجود ہے ان کے فیصلوں میں کہ دس ہیز ٹو بی تھرو میوچول ڈسکشن، جس کے اندر میرٹس اور ڈی میرٹس پہ بات چیت ہو، اور یہ عمل ریکارڈ کیا جائے رائٹنگ کے اندر. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پورے عمل کو جو قانونی اور آئینی طریقہ ہے اسی کے مطابق کیا جائے، تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ایک روایت قائم ہوگی. ہم اس روایت کو توڑنا نہیں چاہتے جو آئین کے اندر ہے یا سپریم کورٹ کے فیصلوں میں ہے. یہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے عمل کل کو اگر ان تقاضوں کے مطابق نہ کیا جائے. صحیح. دیکھیے، اس وقت صورت یہ ہے کہ ملک کے اندر شہنشاہیت کا نظام چل رہا ہے. ایک شہنشاہ معظم ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ اوپر بیٹھے ہیں اپنے تخت کے اوپر، اور شہنشاہیت کے اندر کوئی لیڈر آف اپوزیشن کا رول نہیں ہوتا. لیکن جمہوریت کے اندر وزیر اعظم کے ساتھ لیڈر آف اپوزیشن کا برابر کا رول ہوتا ہے، چونکہ یہ دو پہیے ہیں جو جمہوریت کی گاڑی کو کھینچتے ہیں. اور جمہوری نظام کبھی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ نہ ہو. آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان انتہا کی کشیدگی تھی، اس وقت آرمی چیف بریفنگ کے اندر آئے، لیکن خود وہ بریفنگ میں نہیں آئے، اور لیڈر آف اپوزیشن اور اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ انہوں نے بیٹھنے سے کترایا. اسی طرح ملٹری کورٹس کا معاملہ بھی سرد خانے میں چلا گیا، چونکہ پرائم منسٹر بدستور انکاری تھے کہ وہ قومی قیادت کو اس مسئلے میں اعتماد میں نہیں لیں گے. لہٰذا انہوں نے ملٹری کورٹس کو بند ہونا قبول کر لیا، لیکن اپوزیشن کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے سے ایوائڈ کیا. تو اس وقت ہم ایک عجیب سی صورتحال کے اندر ہیں. ایک شہنشاہ معظم ہے جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں شہنشاہیت ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں اس ملک میں جمہوریت ہے، جس جمہوریت کے اندر اپوزیشن اور حکومت دونوں نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے ذریعے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے.